السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ لے کے آ رہے ہیں. وہ ہے، آپ کو معلوم ہے، بلوچستان کے مسئلے پر بہت ساری کنٹروورسیز تو چلتی رہتی ہیں، اور ہماری ریاست کا ایک موقف ہے. بلوچستان میں جو لوگ ہیں ان کا ایک الگ سے موقف ہے، اور اسی میں ایک BYC، ایک بلوچستان یکجہتی کمیٹی، یہ ایک رائٹس موومنٹ ہے بلوچستان میں لوگوں کے حقوق کی. ان کی ایک پوزیشن ہے جس کو لے کر بہت زیادہ بات چیت بھی ہوتی ہیں. تو انہی کی ایک رہنما سمی دین بلوچ، جو خود بھی ایک وکٹم ہے مسنگ پرسن فیملی کی. ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو آج سے 16 سال قبل جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا. سمی کی بھی کہانی سنتے ہیں، بلوچستان سے جڑی کنٹروورسیز پر بھی بات کریں گے، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس پر بھی کریں گے بات. اس کے علاوہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی پر بھی بات کریں گے، کیونکہ ان کے متعلق بہت کچھ کہا جا رہا ہے. تو ان سب پر ہم نے کہا کہ آج بات کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اسی طرح سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو ہم لائے تھے، ان کی تمام کہانی آپ کے سامنے رکھی تھی. اب اسی طرح سمی دین بلوچ، یہ بھی ایک بہت پرومیننٹ آواز ہیں بلوچستان کی، ان سے آپ کو بات کرواتے ہیں. سمی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ بلوچستان کو لے کر باتیں ہوئیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کو لے کر باتیں ہوئیں. تو آپ کا تعلق بلوچ یکجہتی کمیٹی سے بھی ہے. آپ ان کی اف ایم ناٹ رانگ جو کمیٹی ہے اس کی رکن، سینٹرل کمیٹی کی آپ رکن ہیں. مجھے ویسے سمی آپ یہ بتائیے، اگر میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، آپ آئین پاکستان میں یقین رکھتی ہیں؟ اسد، اگر ہم آئین پاکستان میں یقین نہیں رکھتے تو ہماری زندگی کے 16 سال پریس کلبوں کے سامنے آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے نعرے نہیں ہوتے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے لوگوں کو ریاست دہشت گرد سمجھتی ہے تو انہیں اپنے عدالتوں میں لے آئے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم پرامن لوگ ہوتے. ہم یہ نہیں کرتے. آپ خود سوچیں کہ کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ ہم نے کیا. ہمارا جو پیسفل پیدل لانگ مارچ ہے، وہ جو گاڑیوں میں وہ لوگ سفر کرتے ہیں اس سفر میں تھک جاتے ہیں، ہم نے وہ سفر پیدل لانگ مارچ کر کے ہم اسلام آباد پہنچے. آج تک ہمارا کوئی بھی، ہر قسم کی کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی ایکشن ہوئی ہے، وہ ود ان کانسٹیٹیوشن رہا ہے. ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے، اور ہمارا ریاست سے جو ہماری جنگ ہے، جو ہماری مخالفت ہے، وہ بھی اس چیز پر ہے کہ آپ بلوچستان میں رول آف لا کیوں نہیں اپلائی کرتے. آپ بلوچستان میں رول آف لا امپلیمنٹ کریں. آپ قانون کو کیوں، آپ خود کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی سب سے اوپر چیز ہے، قانون سے اوپر کوئی اور بالا نہیں ہے. پھر آپ کیوں قانون کے خلاف جا کر، جو قانون آپ نے بنایا ہے، جو قوانین آپ نے بنایا، جو عدالتیں آپ نے بنائی ہیں، اس کے خلاف آپ لوگوں کو، آپ قانون سے بالاتر ہو کر آپ لوگوں کو یہ اتھارٹی دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جبری طور پر غائب کریں، آپ لوگوں کو ماورے عدالت قتل کریں. ہماری جو پوری جنگ ہے وہ ریاست سے، آئین اور قانون کے اوپر ہے کہ آپ نے جو قانون خود بنائی ہے، جو عدالتیں آپ نے خود بنائی ہیں، اس کے تحت آپ لوگوں کو کیوں ڈیل نہیں کرتے. تو جہاں تک میرے خیال میں یہ لفاظی نہیں کہوں گی، بلکہ میرے پورے 16 سال کی جو پرامن جدوجہد ہے، جو ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہا ہے، وہ آئین اور قوانین کے دائرہ کار میں ہمارے مطالبات 16 سالوں سے رہے. مجھے لگتا ہے وہ خود اس چیز کی علامت ہے. میری پوری 16 سال کی جدوجہد اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ پیسفل لوگ ہیں، اور ہمارے مطالبات صرف یہی ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو ڈیو پروسیس کے ذریعے آپ ان کو فیئر ٹرائل کریں، آپ ان کو عدالتوں میں لائیں. وہ عدالتیں جو آپ نے خود بنائی ہیں، اب خود ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو ان عدالتوں میں لانے کے لیے. تو پھر یہ عدالتیں آپ نے کیوں بنائی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اس ملک میں جو قوانین کی، آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، سب سے زیادہ طبقہ تو بلوچ کا ہے، جس نے جو 20 سالوں سے، 16 سالوں سے صرف اس ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ جس آئین کی خلاف ورزی آپ یا آپ کے ادارے کر رہے ہیں، آپ اس آئین کی خلاف ورزی نہ کریں. اس سے زیادہ آئین کے حوالے سے آپ اپنا اسٹرانگ پرسپیکٹو کیسے دے سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، آپ نے یہ چیز اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپلین کیا. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کچھ چل رہا ہے، ایک بہت ہی کنٹروورسی ہوتی ہے جو یہاں پر بھی ابھی کنٹروورسی نہیں، انفیکٹ یہ واقعات ہوئے ہیں
کہ بلوچستان میں جو پنجابی مزدور تھے وہ ٹریول کرتے ہوئے بسوں سے اتار کر آئی ڈی کارڈ دیکھ کر ان کا قتل کیا گیا. پھر ابھی جب آپ کا یہ اسلام آباد میں ایک کیمپ جاری ہے, یہیں پر کچھ ایک دن ایک کیمپ پنجابی ان فیملیز نے بھی لگایا, یا فیملیز تھیں یا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ان قتل کے خلاف پنجاب سے ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کیمپ لگایا. تو آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا وائلنس ہونی چاہیے, کیا ایتھنیسٹی کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بننا چاہیے, جو آپ یا بی وائی سی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ حالانکہ ماہرنگ بلوچ اس کی مذمت کر چکی ہیں ایک دفعہ آن دی ریکارڈ, لیکن کیونکہ یہ بات بہت زیادہ ریپیٹ کی جا رہی ہے اور ایک ایسا تاثر کریٹ ہو رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں یا اس کی مذمت نہیں کرتے. تو میں سمیع الدین بلوچ سے اگر پوچھوں کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں, ادھر ایک کیمپ بھی لگا, کیا آپ دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو تحریک ہے وہ ایک نان وائلنٹ موومنٹ ہے. ہم نے بارہا اس کے حوالے سے وضاحتیں دی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں. ہماری ایک پیسفل ایک رائٹس موومنٹ ہے, ہم اپنے لوگوں کی رائٹس کے لیے کھڑے ہیں اور ہم نے آج تک کسی بھی قسم کی وائلنس کو سپورٹ نہیں کیا ہے. ہاں, البتہ ہمارا موقف ان لوگوں سے مختلف رہا ہے جو صرف پنجاب سے لوگوں کی لاشیں آتے ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن بلوچستان کے لوگوں کی جو لاشیں ملتی ہیں اس کے اوپر خاموش ہوتی ہیں. تو ہمارا یہ موقف ضرور اس سے مختلف ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو تشدد وہ مسلح تنظیمیں کر رہی ہیں ہم اس کے بھی حق میں نہیں ہیں, ہم اس کے مخالف ہیں, اور جو تشدد ریاست کر رہی ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف بھی بولیں گے, بات کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہماری اس پوری موومنٹ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جہاں تک بات پنجابیوں کی ہے, پنجابیوں سے ہماری کوئی بھی قسم کے اختلافات نہیں ہیں, اور نہ ہی ہماری یہ تحریک ہے یہ پنجابیوں کے خلاف ہے, نہ صرف پنجابیوں کے خلاف بلکہ کسی بھی ایتھنیسٹی کے خلاف نہیں ہے. یہ کوئی ایتھنک کنفلکٹ نہیں ہے. ہماری جو موومنٹ ہے وہ اس سسٹم کے خلاف ہے, اس ریاست کے خلاف ہے کہ جس قسم کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن بلوچستان میں ہو رہی ہے, جس قسم کی ایک فوجی تسلط ہے بلوچستان میں, جس قسم کی جو ہے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, جبری گمشدگیوں سے لے کر ماورا عدالت قتل سے لے کر کل اینڈ ڈم پالیسی سے لے کر ہر قسم کے جو جرائم ہو رہے ہیں, چاہے وہ یا اس کے علاوہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے جہاں پر منشیات کا عام آپ دیکھیں, جہاں پہ 2 وقت کی روٹی اور روزگار کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, جس قسم کی ایک معاشی استحصال ہے بلوچستان میں, ہم اس چیز کے خلاف ہیں. ہماری اختلافات, ہماری جنگ کسی بھی قسم کی, چاہے وہ پنجاب قوم ہو چاہے بھی کوئی بھی قوم ہو, ہم تو خود کہتے ہیں کہ پنجاب قوم بھی ایک محکوم قوم ہے, وہ بھی سڑکوں پر آئے, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. جس قسم کی جو اسٹیٹ سپریشن ہے اس کو پنجاب قوم بھی فیس کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے جو ایک اشرافیہ ہے وہ بینیفٹس لے رہی ہے, جو ایک مزدور طبقہ ہے, جو ایک عام پنجابی ہے, جو ہے ایفرٹ کرنے والی جو قوم ہے, وہ بھی آج اس ریاست کی جو ہے سپریشن کا شکار ہے. ہم اس قوم کے بھی ساتھ ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو اگر رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری کنفلکٹ کسی ایتھنک گروپ کے خلاف ہے, یہ بالکل درست نہیں ہے. اور جہاں تک ان مزدوروں کی بات ہے, دیکھیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم جس طریقے سے ہم نے بارہا کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی وائلنس کے خلاف ہیں, ہم کسی بھی قسم کے جو ہے وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس چیز میں ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی تو آتی ہے کہ پنجاب میں ایسے کئی سارے جو ہے بلوچستان میں ایسے کئی سارے پنجابی ہیں, کوئٹہ سے لے کر گوادر سے لے کر تربت پنجگور میں, وہاں پہ مزدور بھی پنجابی ہوتے ہیں, وہاں پہ پروفیسرز بھی ہیں, وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہاں جن کا تعلق پنجاب سے, جی جن کا تعلق پنجاب سے ہے, اور وہ باقاعدہ پنجابی شناختی کارڈ رکھنے والے لوگ ہیں. تو ان کو آج تک کسی قسم کی جو ہے ان کو تشدد کا سامنا نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو چند لوگ جو ہے پنجاب سے یا آتے ہیں بلوچستان میں, ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم ریاست کو الزام ٹھہراتے ہیں کہ ریاست کی سیکیورٹی فیلر کیوں بلوچستان میں ہے. کل وہ لوگ جو عام بلوچ, جو نہتا بلوچ جب مارا جاتا تھا,
تب ہم اس کے خلاف ہم کہتے تھے کہ ریاست اس میں ملوث ہے یا ریاست کی سیکیورٹی فیلئر ہے، تو اس کے اوپر ہمیں دہشت گرد کہا جاتا تھا. آج آپ دیکھیں بلوچستان میں بلوچ کو تو آپ چھوڑیں، بلوچ کی درد، بلوچ کی تکلیف کا کوئی آپ کو احساس نہیں. آپ کہتے ہیں بلوچ مارا جائے، بلوچ قتل ہو، بلوچ باڑ میں جائے، اس کے لیے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن ابھی آپ خود دیکھیں بلوچستان ایک ایسا قتل گاہ بن چکا ہے، بلوچستان میں حالات آج اس نہج تک پہنچ چکے ہیں جس میں دیگر اقوام بھی محفوظ نہیں ہیں. پھر اس چیز کا ذمہ دار وہ جو آپ اپنی پوری بجٹ سیکیورٹی کے نام پہ، آپ ڈیفنس کے نام پہ لگاتے ہیں، پورے بلوچستان میں آپ سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے بلوچستان کو ایک کرفیو میں داخل کیا ہے. بلوچستان میں نہ آپ تعلیمی اداروں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ آپ جو ہے لوگوں کو سفر کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں. آپ نے سیکیورٹی کے نام پر پورے بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پر آپ ڈیل کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہاں پہ اس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں. ابھی آپ خود دیکھیں کہ 1 مہینے سے بلوچستان میں انٹرنیٹ بند کیا جا چکا ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے تھریٹس جاری ہیں، تھریٹس الرٹس ہیں. تو آیا ابھی بلوچستان میں اٹیکس نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ نے سیکیورٹی کے نام پر صرف آپ بلوچ قوم کا استحصال کر رہے ہیں، آپ بلوچ قوم کو فرسٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ خود چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ حالات ہیں وہ اس نہج پر آ جائیں. نہیں تو بلوچستان میں کے حوالے سے کئی دفعہ آپ کو اس طریقے کے مواقع حاصل ہوئے جس پہ آپ کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت تھی، جس پر آپ کو وہ پیسفل وائسز، وہ ڈائسنٹ وائسز جن کو آج آپ نے جیلوں میں بند کر کے رکھا ہے، وہ لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر کیوں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں؟ آج اگر بلوچستان میں کسی قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے، اس میں اگر مسلح تنظیمیں ملوث ہیں، تو اس میں ہم اس کو ریاست کی سیکیورٹی فیلئر سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ جس میں ریاست کے سیکیورٹی ادارے کے لوگ ملوث ہیں اس کو ہم ہیومن رائٹس وائلیشن سمجھتے ہیں. اور ریاست جب تک اپنی ان 2 بیہیویئرس کو چینج نہیں کرتا، ان کے حوالے سے پالیسیز چینج نہیں کرتا، یہ بلوچستان میں ہوتے رہیں گے. پھر آپ اس چیز کا الزام بلوچ یکجہتی کے اوپر لگائیں، پھر آپ سمی اور مہرنگ کے اوپر لگائیں کہ وہ اس قسم کے جو ہے قتل کے واقعات ہوتے ہیں وہ ان کو ملوث نہیں کرتے ہیں. آپ خود سوچیں، ہم نے 12 اس طرح کے حملوں کی مذمت کی ہے. کیا ہمارے مذمت کرنے سے یہ حالات تبدیل ہوئی ہے؟ کیا ہم نے تو 12 اسٹیٹمنٹ دیا ہے، BOIC کا موقف بھی سب کے سامنے واضح ہے. اس کے باوجود کوئی چیز تبدیل ہوئی ہے؟ ہماری مذمت کرنے سے بلوچستان کے حالات تبدیل ہوئی ہے. لہٰذا آپ نے جو آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے بلوچستان میں جو آج بدامنی جاری ہے، جہاں پہ کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے، یہ جو آپ کی غلط پالیسیز ہے کا جو برڈن ہے، جو آج یہ حالات اس کے نہج پہ پہنچ چکے ہیں، آپ اس چیز کا برڈن میرے اور مہرنگ کے کندھوں پہ نہیں ڈالیں. آپ آئیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، آپ اس چیز کو اکنالج کریں، کہیں سوچیں کہ اس پہ کس قسم کی اقدامات کی، کس قسم کی سنجیدہ جو ہے اقدامات کی ضرورت ہے. یہ آپ بیٹھے ہیں کہ فلانی نے مذمت نہیں کیا، فلانی اس میں شامل ہے، فلانی تنظیم اس کا سہولت کار ہے، فلانی تنظیم اس کا سافٹ فیس ہے. تو یہ صرف اور صرف آپ اپنے کیے ہوئے اس ملبے کو ہمارے کندھوں میں ڈال رہے ہیں. لیکن پوری دنیا اس چیز سے واقف ہے، بلوچ قوم اس چیز سے واقف ہے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ اس قسم کے بیانات بھیج کے آپ صرف اپنے لیے ایک جگہ سائی کا مقام بنا رہے ہیں. لوگوں کو حقیقت کا واقع پتہ ہے، بلوچستان کے بچے کو پتہ ہے کہ آج بلوچستان میں حالات اس نہج پر پہنچے ہیں تو وہ کن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پہنچ چکے ہیں. آئی ایم ناٹ اے پالیسی میکر، مہرنگ از ناٹ اے اسٹیک ہولڈر. وہ پالیسی میکنگ میں شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ آئے مذمتیں کریں. اس کے باوجود بھی بحیثیت شہری، بحیثیت انسان ہم نے 12 اس قسم کی جو مذمتیں کی ہیں. لیکن پھر بھی آپ اپنے اس برڈنس کو آ کے ہمارے کندھوں میں ڈال رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے سمی، بلوچستان میں اس وقت ایک بد امنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو ٹریول کرنے میں ہر طرح کے تھریٹس اور وہ ایک صورتحال ہے. لیکن ظاہری بات ہے ایک سینٹیمنٹ ہے وہاں پر. کیا ایسے وہ اقدامات ہو سکتے ہیں جو سمی دین بلوچ سمجھتی ہیں کہ اگر ریاست وہ اقدامات شروع کیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ CBMs، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، کہ یہ جس سے ٹیمپریچر بلوچستان کا ذرا نیچے آنے لگے اور جو بلوچستان کے لوگ ہیں جو آپ جیسی تحریکیں چلا رہے ہیں، BYC، جو پرامن حقوق کی جد و جہد کر رہے ہیں بلوچ عوام کے، جو کہ پاکستان کا آئین ان کو گارنٹی کرتا ہے وہ حقوق، تو وہ لوگ پھر ریاست سے بات کرنے کا سوچیں گے. ریاست پر کچھ نہ کچھ ان کا اعتماد بحال ہوگا کہ
یہ وہ ریاست ہے جو اپنے اقدامات پر نظر ثانی کا سوچ رہی ہے. وہ کیا آپ سمجھتی ہیں چیزیں ہیں جو بلوچ لوگ چاہتے ہیں اس ریاست سے، ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ریاست کو اپنا سینہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اپنا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اگر بلوچستان میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، کسی کے اوپر ناانصافی ہوتی ہے، وہ اگر آ کے ریاست سے مطالبہ کرتی ہے یا ریاست سے کہتی ہے کہ آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، تو بجائے اس کے ریاست اس کو ریلیف فراہم کرے، اس کے ڈیمانڈز پر فوکس کرے. ریاست اس کو دہشت گردی کا لیبل لگاتی ہے، ریاست اس کو کہتی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے سافٹ فیس ہو. تو سب سے پہلے اس رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو وکٹمز ہیں ان کو سننے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جن کو قوم نے جن کے اوپر قوم کا اعتماد ہے، جو ایک عوامی سپورٹ جن کو حاصل ہے، وہ اگر سڑکوں پر آتے ہیں، وہ اگر اپنے قوم کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، بلوچستان میں ہونے والی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کے اختتام کی بات کرتے ہیں، یا بلوچستان میں اوورال جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے پالیسیز اور اقدامات چینج کرنے کی ضرورت پہ بات کرتے ہیں، تو ریاست کو ان کو سننے کی ضرورت ہے. جب تک آپ عام لوکل لوگوں کو، آپ وکٹمز کو نہیں سنتے ہیں، تب تک آپ چند لوگوں کو جن کو اپنے حکومت کی کرسی پہ بٹھایا ہے، وہ ایک جھوٹ کو لے کر یا وہ چند جو ہے دروغ گوئی کی باتیں کر کے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات نارمل ہیں، اور آپ اس چیز پہ خوش ہیں کہ بلوچستان تو جی بالکل بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان امن کا گہوارہ ہے. تو آپ اس ڈیلیوژن سے نکلیں، بلوچستان کے حالات کو سمجھنے کی کوشش سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلی ایک چیز دیکھیں، کسی بھی سماج میں جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، کسی بھی ریاست میں جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتی ہے، وہ سماج اس میں بہتری نہیں ہو سکتی ہے. وہ چاہے آپ معاشی حوالے سے دیکھیں، چاہے آپ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں، آپ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کے حوالے سے دیکھیں، جب تک رول آف لا نہیں ہوگی، چاہے وہ بنیادی جو عام ایک چوری ڈکیتی کے واقعات سے لے کر جو ریاستی جرائم ہیں، وہ تمام چیزیں تب تک حل ہوں گے، تب تک ایک بہتری کی طرف جانب جائیں گے جہاں پہ رول آف لا ہوگی. جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، جب تک آپ کہیں گے کہ جس کے اوپر جبر ہو رہا ہے اس کو میں دہشت گرد کہہ کے اس کو میں خاموش کروں گی، اور وہ جو ادارے ان جبری شدگیوں میں، ان جو ہے غیر قانونی عمل میں ملوث ہیں، اس کو میں کہتی ہوں کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا ہے، کیپ اٹ ڈوئنگ. تو اگر اس قسم کا ایک رویہ ہوگا تو اس سے بہتر نہیں ہوگا. رول آف لا، ایک اکاؤنٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بلوچستان میں وہ کرنل، وہ میجر جو بلوچستان کو رول کر رہے ہیں، آپ جائیں ان سے دیکھیں کہ وہ صرف لوگوں کو مارنے کے، لوگوں کو قتل کرنے کے علاوہ بھی بلوچستان میں کیا کیا کر رہے ہیں. بلوچستان کے عام خواتین کو وہ لوگ ہراس کرتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو وہ رشوت سے لے کر وہ کسی بھی قسم کی جو جرائم ہیں، وہ ان تمام جرائم میں ملوث ہیں. وہ کس قسم کے جو ہے وہ لوگوں کی کاروبار سے لے کے لوگوں سے رینسم لینا، ہر قسم کی جرائم میں ملوث ہیں. آیا کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بلوچستان میں بیٹھے، آپ کس طریقے سے آپ رول کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ریاست کے اوپر بڑھے. اس طریقے سے کیسے لوگوں کا اعتماد ریاست کے اوپر بڑھے گا؟ تو اکاؤنٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک آپ اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی ریاستی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، چاہے وہ عام شخص ہو، آپ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، تب تک اس بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی. اکاؤنٹیبلٹی، رول آف لا میں سمجھتی ہوں بہتر اقدامات ہیں. جب تک آپ رول آف لا کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے بلوچستان میں، تب تک بلوچستان کے حالات اس طریقے سے ہوتے رہیں گے. پھر آپ اس کا الزام میرے اوپر یا اس کا الزام آپ مہرنگ کے اوپر یا کسی اور کے اوپر ڈالتے رہیں، اس سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے ارباب اختیار کو بطور ایک بیٹی کوئی بات کہنی ہو، تو آپ اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گی کہ آپ لوگ بہت بے حس ہیں. آپ لوگ آج تک کسی ایک بیٹی کی، کسی ایک ماں کی، جن کے اوپر وہ توقعات تھے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ با اختیار لوگ ہیں، آپ لوگ
صرف اور صرف بے ضمیر اور بے حس لوگ ہیں جن کے اوپر ہم کسی قسم کی توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک دن ایک احساس پیدا ہوگی جو ہمارے درد کو سمجھیں گے، جو ہمارے تکلیف کو سمجھیں گے۔ ان 16 سالوں کی جدوجہد نے مجھے ایک نہج پہ ضرور پہنچایا ہے، ایک اسٹیج پہ ضرور پہنچایا ہے کہ اس میں یہ اخذ کرنے لگی ہوں کہ یہاں پہ خاص طور پر وہ پولیٹیشنز جو اقتدار کی کرسی پر آ کے بیٹھتے ہیں، وہ اپنی ضمیر کو، وہ اپنی حساسیت کو پیچھے چھوڑ کے آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمینہ کی جو بہت ہی اہم ہے اور یہ پاکستان کے ارباب اختیار کے بھی سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ سمی نے کہا کہ ہم آئین کو مانتے ہیں، ہماری جدوجہد آئین کے اندر ہے۔ آئین کو ماننے کا مطلب ہے آپ پاکستان کو مانتے ہیں، کیونکہ آئین ہی ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں شہری کو اس کے حقوق گارنٹی کیے جاتے ہیں، جن کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں شہری ریاست کو اپنی جو جسے کہتے ہیں نا گارنٹی کرتا ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کو مانے گا، ریاست کو ٹیکس دے گا، سب وہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن اگر ریاست اس معاہدے کو وائلیٹ کرنے لگ جائے تو پھر ریاست کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شہری سے کیسے امید کرتا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ اس معاہدے کا احترام کرتا رہے۔ سمی نے اس کے علاوہ جو بلوچستان میں بد امنی ہے، جو پنجابی مزدور ہیں، جو سب کچھ نشانہ بن رہا ہے، اس پر بھی بہت اہم باتیں کی ہیں۔ وہ بھی بہت ریاست کے سوچنے والی باتیں ہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، چاہے وہ ملیٹنٹس ہیں یا ریاستی جو اہلکار ہیں یا ریاست کے پالے ہوئے ڈیتھ اسکواڈز ہیں، ان سب کی ساتھ سمی نے کہا کہ ہم کبھی بھی نہ تو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انڈائریکٹلی بھی اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں بہت سوچنے والی ہیں، لیکن سوچنا تو ریاست نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔